پھر نکاح ہی منعقد نہیں ہے، لا نکاح الا بالشہود، گواہوں کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو گواہ کو مسلمان ماننا پڑے گا۔ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ شیخین ہیں، اور ان کے اسلام اور ایمان پر تو قرآن و احادیث کے متواتر روایات موجود ہیں۔ اور اخفار الملحدین کے اندر خاتم المحدثین فقیہ زمان حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ ان دو صحابی کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن اور حدیث کے متواتر روایات سے ثابت ہے۔ جو ان کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں رکھ سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، باہر ہے، دور کا بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اولین مسلمین تو یہی لوگ ہیں۔ ہم کہاں سے اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جاؤ نا، کیسے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو آج بھی پہلو مصطفیٰ میں استراحت فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے دائیں اور بائیں سو رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہے۔ آج مدینہ چلے جائیں ہم تو کتنا پھولے نہیں سماتے، یار یہ شخص مدینے سے آیا ہے، اور جو مدینے والے کے ساتھ سو رہا ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ ہم مدینے کی جالی دیکھ کر آتے ہیں، روضہ پاک کی جالی دیکھ کر آتے ہیں، ہم کتنا خوش نصیب تصور کرتے ہیں، اور یقیناً خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے وہاں کی حاضری نصیب فرمائی۔ لیکن جو جالی والے کے ساتھ، مدینے والے کے ساتھ روضہ اطہر میں آرام کر رہے ہیں، ان کا کتنا مقام اور مرتبہ ہوگا، ان کی کتنی خوش نصیبی ہوگی۔ یہ برکتوں کا مہینہ، نیکیوں کا سیزن ہم سے روٹتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ والے اور مقربین وہ اس مہینے کی صحیح عظمت کو جانتے ہیں۔ اگر دنیا دار طبقوں سے آپ پوچھیں گے، بالخصوص تاجر، دکاندار، اور ان میں بھی خاص الخاص درزی والا، نائی والا، موچی والا، ان سے آپ اس مہینے کی قیمت پوچھیں کہ ان کو کہیں کہ آخری عشرے میں دکان شٹر ڈاؤن کر دو اور اللہ کے راستے میں نکلو۔ درزی والے سے آپ جا کر کہیں کہ اس مہینے کے آخری عشرے میں ایک عشرہ اللہ کے راستے میں تبلیغ میں نکلنا ہے، تو وہ ساتھ اور سامنے رکھی ہوئی کینچی آپ کو مارے گا کہ بھائی سیزن کا مہینہ ہے، کمانے کا مہینہ ہے، نوٹ چھاپنے کا مہینہ ہے، اور تم مجھے کہیں اور کی پٹی پڑھا رہے ہو۔ تو انہیں اس مہینے کی اس معنی سے کہ کمانے کے اعتبار سے وہ اس مہینے کو سمجھتے ہیں، اور اللہ والے مقربین نیکیوں کا سیزن سمجھتے ہیں، اور نیکیوں کا ایک خزینہ اور گنجینہ اور سینہ اس مہینے کو سمجھتے ہیں۔ تبھی انہوں نے اس مہینے کی قدر کی، اور ہر اعتبار سے اس کی قدر کی، دن ہو، رات ہو، سیکنڈ ہو، منٹ ہو، گھنٹہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر ہو، اذکار ہو، تسبیح ہو، تحلیل ہو، جس انداز سے بھی ہو، وہ نیکیوں کا ایک ذخیرہ اور گٹھری انہوں نے اکٹھا کی ہے، اور اللہ کے ہاں وہ سرخ روح ہوئے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت 60 مرتبہ رمضان مبارک میں کیے ہیں، اتنا نیکیوں کا ذخیرہ۔ اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کا اجر و ثواب رمضان مبارک میں تو 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ عام دن میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حرف پر 10 نیکی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور پھر رمضان میں ایک نیکی 70 کے برابر ہے۔ پھر ایک آیت کی تلاوت اگر کوئی کر لے، الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ اس کو حساب کرنے بیٹھ جائیں، پھر ایک وقت آئے گا یہ تلاوت ہوتی چلی جائے گی، آپ کا کیلکولیشن ختم ہو جائے گا، آپ کا اعداد و شمار ختم ہو جائے گا، آپ کی گنتی اور کوانٹٹی ختم ہو جائے گی، لیکن قرآن پاک کی تلاوت، اس کا اجر و ثواب، اس کا نیکی اور اس کا بدلہ اور صلہ وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے رمضان مبارک اس مہینے، یہ مہینہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیے ہیں۔
ورنہ گزشتہ انبیاء میں آپ دیکھیں گے وہاں روزہ اللہ نے دیا ہے، روزے کی عظمت دی ہے، روزے کے ثمرات انہیں دیے ہیں، لیکن رمضان جیسا بابرکت مہینہ انہیں نصیب نہیں فرمایا۔ یہ اس امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں روزہ کی دولت دی، قرآن پاک کی دولت دی، وہیں رمضان مبارک کی عظمت اور دولت سے بھی ہمیں نوازا ہے۔ اس مہینے کے اندر کئی واقعات اسلامی تواریخ کے اعتبار سے رونما ہوئے ہیں، سر دست ان پر کچھ باتیں ہوئی ہیں۔ مثلا 3 رمضان مبارک کو خاتون جنت نبی علیہ السلام کی شہزادی اور حسن و حسین کی اماں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا شیر جرار صاحب ذوالفقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پر ملال ہوا، اس پر مختصر بات ہوئی۔ پھر اسی طریقے سے فتح مکہ سن 8 ہجری کو 8 رمضان مبارک کو، بعض نے لکھا 10 رمضان کو، بعض نے 20 رمضان مبارک بھی لکھا کہ فتح مکہ مکرمہ کو نبی علیہ السلام نے 10,000 صحابہ کرام کی جرمٹ کو لے کر بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا تھا، نبی علیہ السلام صرف عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے، آپ کو مقام حدیبیہ میں روک دیا گیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے۔ بالآخر معاہدہ ہوا اور صلح ہوئی، اس کے بعد اگلے سال اللہ تعالیٰ نے فاتح بنا کر ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے اندر داخل فرمایا، اور اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اللہ نے ساری نعمتیں آپ پر مکمل کر دی، ساری نعمتیں آپ پر تام کر دی اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر 10 رمضان مبارک کو خاتون اول اور خاتون اسلام پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی، اور چلتے چلتے 17 رمضان مبارک کو جو اسلام کا پہلا معرکہ ہوا، جو بدر کا معرکہ ہے، اسلام اور کفر کے درمیان پہلی اسلامی جنگ جو ہوئی ہے جس کا نام بدر ہے، اور اس بدر سے متعلق کچھ بات ہوئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ منزہ مبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وفات، اس پر مختصر بات ہوئی۔ اسی مناسبت پہ آج کے اس نشست پہ شیر خدا فاتح خیبر سسر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور سیرت سے متعلق کچھ بات ہوگی کہ 21 رمضان مبارک کو شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے کہ 21 رمضان کو حضرت کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، اور دین اسلام کے اندر ان کے بڑے کارنامے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی چنا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ، مرتضیٰ کا معنی چنا ہوا کہ مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام نے ایک مواخات قائم کی، بھائی چارگی قائم کی، اور جس شخص کے ساتھ اپنا ایک بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا نبی علیہ السلام نے، اسی کو دنیا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے۔ پھر ہجرت کی رات جسے نبی علیہ السلام نے اپنی امانت اور بستر سپرد کی، اس کو دنیا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس کے لیے نبی علیہ السلام نے بدر کے مقام پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوپٹے کا علم بردار کے لیے چنا، اس کو دنیا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، جن کو نبی علیہ السلام نے یہ کہا خیبر کے مقام پہ، خیبر کی بستی پہ اور جنگ پہ کہ علی کہاں ہے، تو جواب آیا فی عین رمد، ان کی آنکھ میں تکلیف ہے اور آشوب چشم ان کا نکلا ہے، اور وہ آئے ہیں جنگ کے اندر مگر خیمے کے اندر ہے، تکلیف کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ رہے۔
نبی علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا اور اس کے بعد ان کو جھنڈا دینے سے پہلے ایک دن پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اس کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جھنڈا جس کے ہاتھ پہ دیا، جس کو چنا فاتح خیبر کے لیے اور خیبر کے آخری قلعے کے لیے، اس علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جسے اپنی بیٹی کے لیے چنا، شوہر بنایا، اپنا داماد چنا، اسے دنیا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اتنا قرب تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ کہ بچپن سے لے کے لڑکپن تک اور لڑکپن سے لے کر آخری نبی علیہ السلام کی مرض الوفات تک جو ساتھ رہیں، جسے نبی علیہ السلام نے اپنا بھائی کہا اور فرمایا کہ میرا گھر جنت پہ تیرے گھر کے قریب ہے، تو میرا وہاں بھی پڑوس ہے اور بھائی ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے اتنا قرب عطا فرمایا اور اتنا چناؤ اور انتخاب فرمایا، اسی دنیا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ خیبر کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن پس منظر اور پیش منظر سے ہم واقف نہیں ہیں، کہ ہم سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے، خیبر کا آخری قلعہ اور دروازہ اکھاڑ کے پھینکنے والے علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آخری جو قلعہ تھا اس کا نام القموس تھا۔ القموس، اس سے پہلے تقریباً 10 قلعے فتح ہوئے ہیں۔ کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا، کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا، کبھی اور کسی کے سرکردگی کے اندر اس قلعے کو فتح کیا گیا۔ تقریباً 10 قلعے فتح ہوئے، لیکن آخر میں جو آخری قلعہ رہ گیا تھا القموس، وہ فتح ہونے کو نام نہیں لے رہا تھا۔ 8 دن لگ گئے، 10 دن لگ گئے، 11 دن ہو گئے، 12 دن ہو گئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، کل میں جس شخص کے ہاتھ پہ جھنڈا دوں گا، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے وہ ایسی شخصیت ہے کون جس کے بارے میں پاک پیغمبر اپنی پاک زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے آواز لگائی کہ علی نظر نہیں آ رہے، علی کہاں ہے؟ کہا فی عین رمد، ان کی آنکھ میں تکلیف ہوئی ہے۔ کہا انہیں بلاؤ، بلایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، اور یہی لعاب دہن تھوک مبارک کبھی کڑوے کنویں میں پڑتا ہے تو کڑوا کنواں اللہ تعالیٰ میٹھا بنا دیتا ہے۔ کبھی یہی لعاب دہن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک پہ جہاں غار پہ سانپ نے ڈسا تھا، اور وہ لعاب دہن وہاں ایڑی پہ لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایڑی سے بھی زہر کو اور سانپ کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ آج وہی لعاب دہن علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک پر لگ رہا ہے، اور اسی وقت انہیں شفا مل رہی ہے۔ یہ فاتح خیبر۔ پھر اسی میں ایک واقعہ آتا ہے مرحب کا۔ بتانے کا مقصد یہ کہ آپ ایک طرف ہاتھ جھکتے ہیں، باقی 10 قلعوں کا نام نہیں لیتے۔ کریڈٹ ایک کو دیا جا رہا ہے، باقی جو 10 نے محنت کی وہاں پر محنت کو اور ثمر کو، پھل کو اجاگر نہیں کیا جا رہا، ان کی شان اور مقام اور مرتبے کو آشکارا نہیں کیا جا رہا، بتایا نہیں جا رہا۔ اتنی ستم ظرفی کیوں ہے؟ مرحب کو مارنے والے، ٹکڑے کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ تاریخ دیکھیں گے کہ محمد بن مسلمہ ایک صحابی ہے، انہوں نے مرحب کو ایک مار کے نیچے گرا دیا تھا۔ جب وہ نیچے گر گئے تو حضرت علی آئے، اور آنے کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو یہاں محمد بن مسلمہ کا بھی نام ہونا چاہیے اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہونا چاہیے۔ تو فاتح خیبر جہاں علی المرتضیٰ ہے، اسی طرح دیگر اور صحابہ جنہوں نے سپہ سالاری کی اور جن کی سرکردگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقی قلعوں کو بھی فتح فرمایا۔ ہمارے ہاں یہ 2 رائے نہیں ہے کہ ایک کو مانے اور دوسرے کو نہ مانے، اور دوسرے کو مانے تو پہلے کو نہ مانے۔ سب کی اہمیت اور مقام اور مرتبہ اپنی اپنی جگہ ہے۔ سب کو جو نبی علیہ السلام نے مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور تمام صحابہ میں اللہ تعالیٰ نے جو امامت کا اور خلافت کا تاج جس کے سر پہ رکھا ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہاں فاتح خیبر کو سمجھنا ہے، مرحب کا واقعہ سمجھنا ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے
جب بیٹی کا رشتہ دینا تھا، مختلف صحابہ آئے، ابو بکر صدیق، حضرت عمر بھی، نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سوچ کے جواب دوں گا۔ اس کے بعد بیٹی سے مشورہ ہوا اور جواب دے دیا گیا۔ نکاح پڑھانے والے قاضی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اسی طریقے سے گواہ بننے والے شیخین کریمین مجتبین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ بھی آپ کو مسئلہ یاد ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ بھائی مسئلہ کسی چیز پر آپ گواہ اس کو بنائیں گے کہ گواہ کا عاقل ہونا، بالغ ہونا اور مسلمان ہونا شرط ہے۔ اگر گواہ مسلمان نہیں ہے تو پھر قابل قبول نہیں ہے، پھر نکاح ہی منعقد نہیں ہے۔ لا نکاح الا بالشہود، گواہوں کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو گواہ کو مسلمان ماننا پڑے گا۔ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ شیخین ہیں، اور ان کے اسلام اور ایمان پر تو قرآن و احادیث کے متواتر روایات موجود ہیں۔ اور اغفار الملحدین کے اندر خاتم المحدثین فقیہ زمان حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ ان دو صحابی کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن اور حدیث کے متواتر روایات سے ثابت ہے۔ جو ان کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں رکھ سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، باہر ہے، دور کا بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اولین مسلمین تو یہی لوگ ہیں۔ ہم کہاں سے اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جاؤ نا، کیسے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو آج بھی پہلو مصطفیٰ میں استراحت فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے دائیں اور بائیں سو رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہے۔ آج مدینہ چلے جائیں ہم تو کتنا پھولے نہیں سماتے، یار یہ شخص مدینے سے آیا ہے، اور جو مدینے والے کے ساتھ سو رہا ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ ہم مدینے کی جالی دیکھ کر آتے ہیں، روضہ پاک کی جالی دیکھ کر آتے ہیں، ہم کتنا خوش نصیب تصور کرتے ہیں، اور یقیناً خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے وہاں کی حاضری نصیب فرمائی۔ لیکن جو جالی والے کے ساتھ، مدینے والے کے ساتھ روضہ اطہر میں آرام کر رہے ہیں، ان کا کتنا مقام اور مرتبہ ہوگا، ان کی کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے جسم میں کبھی مکھی تک بیٹھنے نہیں دی۔ مکھی کا بیٹھنا علماء نے لکھا ہے عیب ہے، وہ نجاست میں بھی، گندگی میں بھی، پوٹی میں بھی بیٹھتی ہے، اور پھر وہ جسم میں آ کے کپڑے میں آ کر بیٹھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے جسم کو پاک اور صاف رکھا، تو جہاں ہمارے نبی کا جسم پاک اور صاف ہے وہی مصلی رسول بھی پاک اور صاف ہے، وہی ممبر رسول بھی پاک اور صاف ہے، وہی قبر اطہر بھی پاک اور صاف ہے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے اور حجرے کا درمیان جو ٹکڑا ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جس مٹی سے پیدا کیا ہے، جس مٹی سے بنایا ہے، اور ساتھ پڑی ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی بنایا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، انسان جہاں سے بنایا گیا مٹی لے کر وہیں اس کی تدفین ہوتی ہے۔ اب ایک شخص مرا نہیں، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کا پاؤں کٹ کے کہیں اور الگ ہو گیا، ڈاکٹر کو کہا، ڈاکٹر نے کہا اس پاؤں کو ہم جوڑ نہیں سکتے دوبارہ، بس اس کو یہیں سے ہم پلستر کریں گے، ختم کریں گے، آپریشن کر کے اس کے خون کو روکیں گے اور پلستر کر دیں گے۔ اس پاؤں کو اگر ہم مزید جوڑیں گے تو جسم خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب اس پاؤں کو کیا کریں؟ کہا اس کو پاپوش میں قبرستان میں دفنا دو۔ اب جب اس کا اپنا انتقال ہوا تو وہ کہیں اور دفن تھا، تو پتہ چلا اس کی بناوٹ پہ کچھ مٹی یہاں سے لی گئی، کچھ مٹی وہاں سے لی گئی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تم پیدا کیے گئے ہو، اسی مٹی پر پھر تمہیں دوبارہ جانا پڑے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر ہم دوبارہ اس مٹی سے تمہیں اٹھائیں گے قیامت کے روز۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، معلوم نہیں ہے تمہیں ہم قبر سے کس طرح اٹھائیں گے؟ ایک ہی سور پھونکنے کا دیر ہے اور اس کے بعد سارے لوگ باہر نکلیں گے، لنگ دڑنگ فقیر بن کر باہر نکلیں گے،
جسم میں کوئی کپڑا تو تھا ہی نہیں، کفن کا ٹکڑا بھی چند دن کے بعد کسی کتے نے یا کسی چور نے کسی ڈکیت نے آ کے نکال کے لے گیا، اور جسم اگر وہ کپڑے کفن کا نہیں بھی نکالا تو وہ پڑے صدیوں پرانی ہو گئی وہ چیز۔ تو یہ شیخین کریمین مجتبین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گواہ بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے، اور پھر شادی میں خرچہ کرنے والے یوں سمجھ لے حق مہر ادا کرنے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے آپس میں محبت ہے، اور محبت شیر و شکر کے انداز میں پیش آ رہے ہیں۔ کوئی گواہ بن رہا ہے، کوئی دوست کوئی ولیمے کا خرچہ اٹھا رہا ہے، کوئی دعوت کر رہا ہے، کوئی ضیافت کر رہا ہے، کوئی حق مہر ادا کر رہا ہے، آگے خوشیوں کا ایک پیغام اور سما دیا جا رہا ہے۔ روم کے قاصد کے پاس اسی محبت کی ایک مثال ہے۔ روم کے قاصد کے پاس، روم کے بادشاہ کے پاس ایک قاصد بھیجا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں۔ وہ قاصد جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو پتہ چلا کہ یہ قاصد جا رہا ہے، تو ان کے ہاتھ میں کچھ عطر وغیرہ انہوں نے شیشی میں ڈال کر دے دی، اور کہا کہ روم کے بادشاہ کی بیوی کو حضرت عمر کی بیوی کی طرف سے ان کو ہدیہ کر دینا۔ یہاں سے یہ عطر لے کر قاصد چلا گیا، روم کے بادشاہ کی بیوی کو وہ عطر ہدیتاً پیش کر دیا گیا۔ اس بیوی نے، روم کے بادشاہ کی جو بیوی تھی، انہوں نے اس سے عطر وغیرہ نکال کر کسی اور شیشے میں ڈال کر اس کے اندر موتی وغیرہ ڈال کر واپس کہا کہ یہ ہماری طرف سے ان کو ہدیہ کر دینا، قیمتی موتیاں اس کے اندر بھر دی۔ جب وہ قاصد لے کر آیا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات اور بیوی تھی، ان کے پاس وہ پہنچا دیا گیا۔ وہ گھر پہ وہ چیز چیک کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی۔ اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ اتنی قیمتی چیز ان کے پاس ہے اور موتی ان کے پاس ہے۔ پوچھ لیا تو انہوں نے کہا کہ روم کے بادشاہ کی بیوی نے میرے نام یہ بھیجا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ آپ تو خلیفہ وقت کی بیوی ہو سکتا ہے اتنا قیمتی موتی اسی وجہ سے اس نے بھیجی ہو، ورنہ عام مسلمان کے لیے تو اتنا قیمتی موتی وہ نہیں بھیجے گی، ضرور آپ خلیفۃ المسلمین کی بیوی ہو اسی لیے قیمتی موتیاں اس نے بھیجی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے عطر بھیجی تھی، اس عطر کے بدلے میں انہوں نے مجھے ہدیتاً یہ چیز بھیجی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آپ بیت المال کے اندر جمع کر دیں، چونکہ خلیفۃ المسلمین میں خلیفہ وقت ہوں، مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، اور یہ چیز بھی جائے تاکہ مسلمانوں کے امداد میں، ان کے فائدے میں یہ چیز استعمال ہو جائے۔ یہی بات چل رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے دی ہے تو انہوں نے مجھے ہدیتاً بھیجی ہے، تو میں بیت المال کے اندر اس چیز کو جمع کر دوں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت علی المرتضیٰ اپنے سسر کو بلوایا۔ حضرت عمر کے سسر ہے علی المرتضیٰ اور بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پیار محبت ہے، دشمنیاں ہوتی تو آپس میں محبتیں نہ ہوتی اس طرح۔ بیٹیوں کی رخصتیں اور بیٹیوں کا ایک رشتہ یہ لوگ قائم نہ کرتے۔ تہذیب الاحکام کے اندر بھی لکھا ہے، ہماری نہیں مذہب شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے داماد ہیں، اور ام کلثوم کا نکاح جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا گیا ہے۔ عجیب بات ہے، نبی حضرت علی نبی کے داماد ہیں، حضرت علی نبی کے داماد ہیں، اور نبی عمر کے داماد ہیں، اور عمر علی کے داماد ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا، تو علی نبی کے داماد اور نبی عمر کے داماد اور عمر علی کے داماد، یہ آپس میں پیار اور محبت ہیں۔ اسی پیار اور محبت کا درس ہمیں قرآن نے دیا ہے، رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل تھے، آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں ایک اور نیک تھے، آپس میں اتحاد تھا، اتفاق تھا۔ یہ تو دشمنوں کی سازش رہی ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر ادوار میں انہوں نے آئے اور انگڑائیاں لی، اور صحابہ کرام کے درمیان نا اتفاقیاں بیان کرنے کی کوشش کی، اور مشاجرات کو اٹھانے کی کوشش کی، اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے کہ بھائی ان کے درمیان جنگ جمل ہوئی ہے،
ان کے درمیان جنگ صفین ہوئی ہے، یہ آپس میں نکلے ہیں، آپس میں خون خرابہ ہوا ہے، آپس میں لوگ مرے ہیں، آپس میں لوگ شہید ہوئے ہیں، جبکہ وہ لڑنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اور امیر معاویہ ایک ہے۔ حضرت علی کا خود نہج البلاغہ کے اندر خطبہ موجود ہے کہ میرا خدا امیر معاویہ کا خدا ایک ہے، میری کتاب امیر معاویہ کی کتاب ایک ہے، میرا رسول امیر معاویہ کا رسول ایک ہے، ہم دونوں بھائی بھائی ہیں، ہماری دعوت، ہمارا پیغام، ہمارا مشن، ہمارا کاز، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ وہ ایک ہی ہے، کوئی جدا نہیں ہے۔ یہ دشمنوں کی سازش رہی ہے، انہوں نے آ کے یہ پروپیگنڈا کی ہے اور سازشیں کی ہیں، دونوں درمیان لڑائیاں اور اختلافات انہوں نے ہوا دی ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر ہیں، ان کو بلوایا گیا کہ آپ آئیں اور فیصلہ کریں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں حضرت عمر اکثر مشورے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا کرتے تھے، یہ بھی محبت ہے، اپنا فیصلہ، اپنی رائے، اپنا مشورہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ معاملہ ہے کہ روم کے بادشاہ کی بیوی نے یہ قیمتی موتیاں بھیجی ہے، آپ فیصلہ کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی سے پوچھا وہ جو آپ نے عطر دی تھی کون سی عطر تھی اور کتنے کی تھی؟ انہوں نے بتلایا اتنے کی عطر تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس قیمتی موتیوں سے اتنا موتی اتار کے ان کو دے دیے اور کہا کہ یہ اتنے کا جو آپ نے عطر دیا ہے یہ آپ کے حصے میں، باقی جو ہے بیت المال پہ جائے گا، باقی بیت المال میں مسلمانوں کے لیے قومی خزانے پہ جائے گا۔ آج تقریباً ہمارا ملک جب سے آزاد ہوا ہے یہ 70 سالوں سے قومی ترانے سنا کر قومی خزانے لوٹ رہے ہیں۔ قومی ترانہ میں صرف سنایا جا رہا ہے، بس 14 اگست کو اور سنتے کیا ہیں، ملی نغمے اور یہی سارے ترانے اور گیت سنتے رہتے ہیں۔ تو قومی ترانہ سنا کے قومی خزانہ خالی کیا جا رہا ہے۔ قومی خزانہ ملک کا کوئی بھی رکھوالا نہیں ہے، ملک کی پاسداری کرنے والا کوئی نہیں ہے، ملک کی عزت اور بقا کے لیے جنگ لڑنے والا کوئی نہیں ہے، ملک کی سرحدات کی، نظریات کی، تشکیلات کی، درد و دیوار کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ملک پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ 27ویں رمضان کو شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا فرمایا ہے۔ ہمیں صرف 14 اگست انگریزی تاریخ یاد ہے، اسلامی تاریخ اور اسلامی روایات ہمیں یاد نہیں ہیں کہ ٹھیک ہے 14 اگست سن 1947 کا دور تھا، تاریخ تھی، زمانہ تھا، لیکن مہینہ اسلامی کون سا تھا؟ وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 27ویں رمضان کا مہینہ تاریخ تھی اور شب قدر کی مبارک رات تھی، گھڑی تھی کہ اس مقبولیت کی رات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسا ملک اور کنٹری اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ اب دیکھیں پاکستان آخر میں الف اور نون ہے، رمضان آخر میں الف اور نون ہے، قرآن آخر میں الف اور نون ہے، یہ آپس میں مناسبت ہے، ایک گہرا تعلق اور رشتہ ہے کہ مدینہ طیبہ کو اگر آپ دیکھیں گے، مدینہ طیبہ، مدینہ شہر، طیبہ پاک شہر، پاکستان پاک آستان، پاک جگہ، پاک خطہ، پاک قرہ ارض، پاک مملکت خدا داد، پاک ملک، یہ ایک لحاظ سے مدینہ طیبہ کا عکس ہے، مدینہ طیبہ کی کرن ہے، مدینہ طیبہ کی شعائیں ہیں، وہیں سے لی گئی ہے کہ یہ بھی اسلامی ریاست بنے اور یہاں اسلام کے قوانین کو، آئین کو، ضابطے کو یہاں پر فروغ دیا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے جو حاکم آ رہا ہے وہ حاکم نہیں، وہ جابر بنا ہوا ہے، وہ عامر بنا ہوا ہے، وہ اپنی حکومت مسلط کر رہا ہے عوام کو، جس عوام کے ٹیکس سے پل رہا ہے، لیکن اسی عوام کو زیر و زبر کر رہا ہے۔ ہر چوک پہ چوراہے پر اس کے گردنوں کو نچوڑا جا رہا ہے۔ پورے ملک کے اندر کوئی ایک رکھوالا نظر نہیں آ رہا کہ کم از کم ٹھیک ہے آپ کھا رہے ہو، کم از کم لگاؤ تو صحیح۔ گزشتہ حکومت نے کچھ کر کے تو گئے، اگر سابقہ حکومت 2013 اور 15 ہو، اس سے پہلے کی حکومت، انہوں نے اگر کھائے بھی ہے تو کچھ کر کے بھی تو گئے۔ جہاں سونا 1 تولہ 35,000 اور 45,000 روپے، اور اب 2 لاکھ سے اوپر 1 تولہ، تو تم اس عوام کو کیا دے رہے ہو اور اس ملک کے ساتھ کتنی وفاداری دکھا رہے ہو؟ ہم ایک نہیں ہیں، ویسی ترانے صرف سنا رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور گا رہے ہیں، بس ہم ایک نہیں ہیں، نہ اپنے بارے میں ایک ہے، نہ اپنے ملک کے بارے میں ہم مخلص ہیں، نہ ہم اپنے شہر وطن کے بارے میں ہم مخلص ہیں۔
تبھی اگر یہاں ہم اتحاد کے دامن کو پکڑ لیتے، آج غزہ کے اندر یہ ظلم و ستم کی اور بربریت دوبارہ نہ ہوتی۔ آج اگر ہم یہاں متحد ہو جاتے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہو جاتے، تو جو آج غزہ کے اندر دوبارہ اسرائیل نے وہ ناپاک عزائم اور میزائل گاڑے ہیں، وہ آج دوبارہ نہ کرتا، کہ وہ صلح کرنے کے بعد، مذاکرات کرنے کے بعد اور ایک معاہدہ پر دستخط کرنے کے بعد، ساری چیزیں دکھانے کے بعد، آج وہ پھر غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر مسلمانوں پر دوبارہ یہ الغار اس نے شروع کر دیے ہیں۔ یہی بدر کا مقام تھا رمضان مبارک کو، نبی علیہ السلام 313 بدری صحابہ کو لے کر گئے تھے۔ ایسے شجاعت کے پیکر الامان والحفیظ چشم فلک نے ایسے صحابہ دیکھے نہیں ہیں اور نہ دکھا سکتے ہیں، جن کے بارے میں نبی آنسو بہا رہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ اللہ تیری وحدت کی بقا صحابہ کی بقا میں ہے، تیری عبادت ہوگی تب جب صحابہ بچیں، تیرا اسلام زندہ رہے گا تب جب صحابہ بچیں، تیری شریعت باقی رہے گی تب جب صحابہ بچیں۔ اللہ انہیں بچا لے۔ 313 گنتی کے صحابہ نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اسی بدر رمضان مبارک کو، 17 رمضان مبارک کو، وہ امام المجاہدین، امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیادت اور سیادت میں 313 صحابہ کو لے کر جا رہے ہیں، اور ہزاروں کے لشکر سے جو ہر اعتبار سے اسلحہ سے لیس ہے ان کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ دنیا کفر کو پیغام ہے، آپس میں اتحاد اور آپس میں اتفاق کا دامن پکڑ لو۔ دنیا سامنے جس اعتبار سے بھی تمہارے سامنے ٹیکنالوجی لے کر آئے، ایٹمی ہتھیار اور دھماکہ لے کر آئے، لیکن تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ 57 اسلامی ملک ہے، سب خاموش ہیں، کوئی ایک بولنے کو تیار نہیں ہے، فلسطین کی حمایت پر ایک آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ صحابہ کی اولاد ہیں، وہ لوگ بہادر لوگوں کی بہادر سرزمین پہ رہنے والے لوگ ہیں۔ وہ لوگ نہ پہلے پیچھے ہٹے تھے، نہ اب پیچھے ہٹیں گے، نہ قیامت تک وہ پیچھے ہٹیں گے۔ انہوں نے کہہ دیا مسجد اقصیٰ کے لیے ہم جان نہیں نسلیں قربان کریں گے، لیکن مسجد اقصیٰ کے درد و دیوار سے ہم کبھی غداری اور بے وفائی نہیں کریں گے۔ دیکھ لینا، جاتے جاتے شکایت کر رہی ہے بچیاں کہ اللہ ہم تیرے پاس آ رہے ہیں، دنیا مسلم کی شکایت کریں گے کہ یہاں پر یہ خالی ٹینک بنا کر کیا کریں گے، 3 پھول لٹکا کر کیا کریں گے، اپنے ہاتھ پہ لاٹھی اور چھری لے کر یہ کیا کریں گے، یہ میزائل اور ایٹمی دھماکہ اپنے پاس رکھ کر کیا کریں گے، یہ کھلونا بنا کر اپنے پاس سجائے ہوئے ہیں، جس چیز کے لیے اور جہاں استعمال کرنا ہے وہاں تو یہ استعمال کر ہی نہیں رہے۔ یہ بچیاں شکایت کر رہی ہے اور جا کر کہہ دیے، جاتے ہوئے انہوں نے لکھ دیا اور کہہ دیا ہے۔ ہمیں پیغام ہے، کم از کم ہم اپنے بارے میں تو مخلص ہو جائیں اور اتحاد کے دامن کو لے لیں، ملک کے لیے ایک ہو جائیں، شہر کے لیے ایک ہو جائیں۔ جب ہم ایک ہوں گے ہمارا علاقہ بھی محفوظ ہوگا، جب ہم ایک ہوں گے ہمارا شہر بھی ہمارا محفوظ ہوگا، جب ہم ایک ہوں گے ہمارا ملک بھی محفوظ ہوگا، جب ہم ایک ہوں گے ہمارے ملک کے سرحدات بھی، تشکیلات بھی، درد و دیوار بھی، سرحدات بھی محفوظ ہوں گے۔ آج یہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ اندر جو چوریاں ڈکیتیاں کر رہے ہیں شہر کے اندر، یہ کون ہے؟ یہ ہمارے ہی بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، سب سمجھانے والے، وہ خود بھی زیادہ سمجھتے ہیں۔ اصل یہ کہ قانون وقت پہ حرکت میں نہیں آ رہا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلوایا، انہوں نے اس طرح پیغام محبت کا درس دیا اور کہا کہ یہ باقی چیزیں جو ہے بیت المال کے اندر جائے گا، بیت المال میں جمع ہوگا، مسلمانوں کی خدمت کے لیے، مسلمانوں کا جو وقف مال ہے وہاں پر لگے گا۔ مسلمانوں ایک وقت تھا جب یہ قومی خزانہ وہاں پر جمع ہوتا تھا، بیت المال، اور پھر ہر ایک کو وہاں سے وہ پیسے ملتے تھے۔ آج تو آپ بینک پہ پیسے رکھواتے ہیں تو وہاں سے زکوٰۃ کے پیسے ٹیکس پہلے ہی کٹ جاتا ہے۔ ایک بڑا امیر پارٹی کہنے لگا کہ میں زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتا ہوں، میں نے بینک پہ جو پیسے رکھوائے ہیں وہیں سے ٹیکس کی صورت میں کٹ جاتا ہے، بس وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ہم نے کہا جا کے شرعی مسئلہ صحیح پوچھیں آپ، زکوٰۃ اور چیز ہے، ٹیکس اور چیز ہے۔ آپ نے ٹیکس کو زکوٰۃ کہہ دیا ہے، تو آپ شرعی مسئلہ پوچھیں اور زکوٰۃ دیں تاکہ آپ کا مال بھی محفوظ رہے، آپ کے مال میں برکتیں رہیں۔ تو زکوٰۃ یہ رمضان مبارک کو عموماً لوگ نکالتے ہیں،
تو اس کو شوق کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ نکالنے کی کوشش ہو۔ اب ایک بندہ جس کے جسم میں خرابی ہو، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی آپ خون نکالیں، حجامہ لگائیں، سنت طریقہ ہے، وہ شوق سے لگاتا ہے، شوق سے کرواتا ہے تاکہ میرا فاسد خون جو ہے وہ باہر نکل جائے، بیکار خون وہ باہر نکل جائے، تاکہ جسم کے اندر ایک نیا اور تازہ خون پیدا ہو اور روا ہو۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے اس کی ادائیگی رمضان المبارک میں لوگ کرتے ہیں، اور اچھی بات ہے، خوش دلی کے ساتھ اس کی ادائیگی ہو۔ اور آخری میں جو آج اعتکاف کا مسئلہ شروع ہوگا، جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنے والے ہوں مغرب سے پہلے کوشش کریں اپنی اپنی نشست گاہ میں، مسجدوں میں، اور جو خواتین گھروں میں ہیں تو وہ بھی کوشش کریں کہ مغرب اور عصر کے درمیان ہی اپنی جو حاجات ہیں ان سے فارغ ہو کر ان نشست گاہ کے اندر بیٹھ جائیں۔ اور خواتین کے لیے جو ایک مسئلہ آتا ہے، عموماً کمرہ ایک بڑا ہوتا ہے لیکن وہ اتنی چادر کھینچ دیتے ہیں جیسے قبر میں مردے کو لٹاتے ہیں، بس اتنی سی جگہ ہوتی ہے۔ پھر 2-4 دن کے بعد ان کو متلی آتی ہے اور ان کو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ حبس ہو رہا ہے اور چکر آ رہا ہے، بخار اور طبیعت خراب ہے۔ بھئی آپ اعتکاف کے لیے کوشش کریں پورا کمرہ لے لیں، کیا خرابی ہے اور کیا دقت ہے؟ دروازے کے اندر اس کپڑے کو لٹکا دے، اور جو بھی اندر آئے وہ اعتکاف نفلی کی نیت سے آ جائے۔ جو اعتکاف مسنونہ کے ساتھ خاتون بیٹھی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بغیر کسی عذر کے باہر نہ نکلے۔ اگر اٹیچ باتھ روم ہے تو ٹھیک ہے اندر ہی، لیکن اگر اٹیچ باتھ روم نہیں ہے تو وہ جا سکتی ہے باہر۔ ان کے لیے شرعی مسئلہ یہی ہے۔ یہاں تک کہ کھانا پکانے والا اگر گھر پہ کوئی نہیں ہے اور کمرے کے اندر کوئی سسٹم بھی نہیں ہے تو وہ بھی کھانا بنانے کے لیے کمرے سے باہر جا سکتی ہے، بات نہ کرے، بس اپنا کام سے فارغ ہو اور واپس آ جائے۔ اعتکاف کے حدود کے اندر رہ کر وہ دنیاوی کام بھی کر سکتی ہے، اگرچہ بہتر نہیں ہے، سلائی کا کام ہے وہ اندر بیٹھ کے کر سکتی ہے۔ کپڑے دھونا ہے، ظاہر بات ہے ماں گھر کی بیٹھ چکی ہے اعتکاف میں تو وہ کپڑے بھی دھو سکتی ہے اعتکاف کے حدود کے اندر بیٹھ کر۔ تو یہ شرعی مسئلہ ہے۔ خواتین اور بالخصوص جو ہمارے نوجوان جو ابھی جوانی میں بھی نہیں صحیح پہنچے، وہ بھی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ہلہ گلہ ہوتا ہے۔ تو اس سے ہم پچھلے سال بھی بہت زیادہ تنگ تھے، اکثر مساجد کے اندر یہ شکایتیں آتی ہے۔ تو وہ ایک نوجوان ہوتے ہیں تو آپس میں دوستی اور گپ شپ چلتی ہے، جبکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے گھر پہ ہم ایک لحاظ سے مجاور بن کے بیٹھے ہیں، کوئی پڑوسی بھی سامنے چیخ رہا ہو تو ساتھ والا گھر والا نکل کے اس کو ڈانٹتا ہے کہ بھئی آپ تمیز سے نہیں رہ سکتے یہاں پر۔ کسی کے گھر کی دہلیز میں اگر کوئی شور کرتا ہے تو کوئی اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے گھر کے اندر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کہہ رہا ہے کسی کو مت بلاؤ، یہاں پر صرف ایک اللہ کی پکار لگے گی، اللہ کی صدا، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد یہاں پر ہونی چاہیے۔ وہاں پر آنے کے بعد دنیاوی باتیں نہ ہو، دنیاوی گپ شپ نہ ہو، دینی کتابوں کا مطالعہ ہو۔ موبائل تو کسی صورت میں ہم رکھنے کی کوشش نہ کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت تو ابھی سے ایک شیڈول بنا لیں، اعتکاف میں بیٹھنے والے معتکفین جو ایک شیڈول بنا لیں، میں 10 دن کے اندر یہ چیزیں پڑھوں گا، کلمے کا ورد 70,000 مرتبہ اپنے لیے، والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنوں گا، درود شریف کا ورد کروں گا، استغفار کا ورد کروں گا، قرآن پاک اتنی تکمیل کروں گا۔ یہ پورے اعتکاف کا ایک شیڈول بنا کے اپنے پاس رکھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری بات جو ہماری مسجد سے متعلق بات چل رہی تھی کہ انشاءاللہ مشورے میں جو بات طے ہوئی ہے کہ رمضان مبارک گزرنے کے فوراً بعد ہی ہم مسجد کو بنیاد سے بنانے کی کوشش میں ہیں، چونکہ یہ مسجد جو ہے 3-4 حصوں میں، جو یہاں کے بزرگ حضرات یا پرانے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے، جن کی عمریں زیادہ ہے وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر مسجد جو ہے تقریباً 3 سے 4 حصوں میں اور پارٹس میں یہ مسجدیں بنی ہیں۔ یہ مسجد اس حساب سے ہم اوپر اگر کسی نے کہا کہ ہم چھت ڈال دیتے تو ہم نے کہا بنیاد اس حساب سے نہیں ہے، اور اس کا نقشہ جو ہے وہ بھی ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کسی اچھے انجینئر کے ذریعے ہم مسجد کا اچھا نقشہ نکلوانا چاہتے ہیں اور اس کی بنیاد سے ہم کام کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جب تک یہ مسجد آباد و شاد باد رہے اور اس میں ایک نمازی بھی نماز پڑھے گا اس کا پورا ثواب اسی کے کھاتے پہ ہوگا جس نے مسجد میں لگایا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ پوری مسجد بنا دیں، ضروری نہیں کہ آپ چھت ڈال دیں، ایسے لوگ آئے ہیں الحمدللہ، اس کو ہم بعد میں عید کے بعد ان سے ملاقات کریں گے۔ کچھ خواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں، انہوں نے خواب میں آ کر کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا چندہ نہ کروائیں، ہمارے سے پورے کام کا پیسے لیں، تو وہ ابھی حقیقت نہیں، خواب ایسا نہ ہو آپ بیٹھ یا جیب میں ہاتھ نہ ڈالیں، ابھی تو تشکیلات ہوگی انشاءاللہ۔ ایک ایک گھر پہ ہم جائیں گے اور باقاعدہ رجسٹر کے ذریعے ایک ایک کا نام لکھیں گے اور کم از کم 10,000 روپے مسجد کے لیے وہ نکالے گا۔
ایسے نوجوان تیار ہوئے جنہوں نے فجر کی نماز کے بعد ہی مجھے کہہ دیا آپ بے فکر رہیں، میری طرف سے سب سے پہلا میرا نام لکھ دیں 10,000 روپے، اور صرف نام لکھ کر 10,000 روپے نہیں، میں اس سے بھی بڑھ کے کوشش کروں گا، اگر خود نہیں کر سکتا میں کسی کو لے کر آؤں گا۔ اور ان کا تعاون اکثر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو یہ مسجد کے ساتھ ہم کوشش کریں، ہمارا یہ جو مسجد ہے بالکل لاوارث اور یتیم ہے، یوں سمجھ لیں، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ ہم اپنے گھروں میں 2 منٹوں کے اندر سولر سسٹم قائم کر چکے ہیں، ہم اپنے گھروں میں پانی نہ آئے تو 2 دن کے اندر موٹر لگا چکے ہیں، ہم اپنے گھر میں روشنی نہ ہو تو فوراً لائٹ لگا چکے ہیں، لگا لیتے ہیں، لیکن مسجد ہر اعتبار سے ویران ہے۔ اس کے لیے کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور اکثر لوگ نہیں اٹھتے ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ تشکیلات ہوگی۔ ابھی سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ابھی سے اپنا جال بچھا دیں، ذہن سازی کر لیں کہ یہ مسجد ہے، اپنے علاقے کی مسجد ہے اور آپ لوگوں کی مسجد ہے، ہم تو یہاں مہمان ہیں، آپ لوگوں کی مسجد ہے، آپ لوگ آئیں گے، آپ کی نسلیں آئے گی، آپ کی ذریت آئے گی، وہ لوگ آ کر عبادت کریں گے اور اللہ کے اس گھر کو آباد کریں گے۔ تو کم از کم فی بندہ اگر ایک مکان ہے اور اس میں 10 کرایہ دار ہیں تو 10 کرایہ داروں سے ہم نمٹیں گے، صرف مالک مکان دے کے رفو چکر نہ ہو۔ اور اگر کوئی 10,000 سے زیادہ دینے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ 10,000 سے زیادہ دے گا۔ اس مسجد کے لیے ہمیں بھیک مانگنا پڑے ہم بھیک مانگیں گے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسجد نبوی کی تاریخ تو آپ پڑھیں، وہ مسجد نبوی بنی کیسے، اس کے لیے جگہ کن کن لوگوں نے دیے، نبی علیہ السلام نے کن کن سے فریاد کی ہے مسجد نبوی کی تعمیرات کے لیے، اور خود نبی علیہ السلام اینٹ مبارک اٹھا کر رکھ رہے ہیں۔ یہ امام الانبیاء کی سنت ہے۔ ہم مسجد کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے، اپنی جائیداد کے لیے، اپنے گھر بار بینک بیلنس بنانے کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا ہر ایک کمر بستہ ہو جائے اور عید کے فوراً بعد ہی کوشش کریں کہ ہمارا ساتھ دیں، ہمارا تعاون کریں۔ اگر خود نہیں دے سکتے ایسے افراد کو سامنے لائیں جو مسجد کے ساتھ بھرپور تعاون کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا دیا ہوا مال جان اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کی دولت نصیب فرمائیں۔